یہ کہ وہ ان کا منہ بند ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑے دعوے کر رہے تھے، ان کا ایک ایکٹر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے سوال کرنا تھا، میں اپنے جو مومنین ہیں ان کے تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ اگر آپ سوال کریں گے تو وہ اتنا ایکٹر بنتا ہے کہ جب آپ سوال کریں گے تو وہ اپنی بات کرے گا، اور جیسے ہی آپ کی کال بند ہوگی تو وہ کہے گا افسوس ہے آپ ہمارے ساتھ رہتے تو میں آپ کو جواب دیتا اور آپ ہمارے ساتھ چلے گئے. تو آہستہ آہستہ جو باتیں آپ جی صاحب کرتے ہیں ان کی کاپی کرتا ہے اور آپ کی کاپی کرتا ہے. تو میں نے اسے ایک سوال پوچھا کہ میں نے اس کو پہلے بتایا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم عالم دین نہیں ہو تو تم دلائل کیسے دو گے؟ میں نے کہا دلائل دینے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے، عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے اس سے امیر معاویہ کے حوالے سے بات کی. میں نے اسے کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ امام علی کو حق مانتے ہو، آپ 1400 سال بعد آپ کو پتا ہے کہ امام علی حق ہیں، تو کیا آپ امام علی کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو؟ تو پھر میں نے اسے کہا، میں نے اسے کہنے والا تھا، اس نے میری کال کاٹ دی. میں نے کہا اگر 1400 سال بعد ایک بندے کو پتا چلے کہ امام علی حق ہیں اور وہ علی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تو معاویہ نے جنگ کیسے کی؟ اگر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خوارج نے کیا ہے یہ سارا، تو یہ ساس بہو کا جھگڑا تو نہیں تھا کہ خوارج نے معاویہ کو کے کان بھرے اور انہوں نے امام علی کے ساتھ جنگ شروع کر دی. معاویہ کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امام علی کے حق میں جو حدیث جو ہیں وہ حضور پاک نے کہی ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے تھا. دوسرا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو ایک ڈاکٹر نے پچھلے دنوں ٹی وی چینل پہ آ کے ایک تقریر کی تھی، اس میں مجھے ایک بات تھی وہ جو مجھے ابھی سمجھ تک نہیں آئی. میں ابھی آپ نے بہت سی باتیں کلیئر کر رہی ہیں اظہار حقیقت سے، ہم سب مومنین کو بہت استفادہ ہوا ہے، اور برادران اہل سنت سے بھی ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے. اور اس حوالے سے ایک جو سوال تھا وہ میرے ذہن میں تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بی بی جو ام کلثوم تھی وہ جو تھی وہ خلیفہ دوم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان کا بیٹا تھا زید ان میں سے تھا، اور اس نے ہماری کتابوں کا حوالہ دیا تھا. تو اس حوالے سے پلیز کوئی اگر بتا دیں کہ جس کتاب کا اس نے دعویٰ حوالہ دیا تھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا صاحب ایک اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ جو ہے نا وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ماں بیٹا جو ہے نا وہ دونوں ان کا انتقال ہو گیا. جی ہاں. اور دوسرا صاحب ایک آپ کو پروگرام کے حوالے سے ایک سجیشن تھی کہ جب آپ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اہل سنت کی کتاب کا، تو چونکہ بعض ہمارے برادران کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اہل سنت کی کتاب کا، تو ہر کتاب کے ساتھ یہ بتا دیا کریں کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے. ہمارے تو میجر 90% دے ہی سارے حوالے جو ہیں اہل سنت کے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ جو بندہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے. ہر آدمی کو اتنا علم نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میں بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں. تو آپ ہر کتاب کے حوالے سے کہہ دیا کریں کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے. تو ہر آدمی جو ہے وہ عام آدمی جو میری طرح کا ہے وہ تو سمجھے گا ظاہر ہے یہ نادی المنوطہ یا جس طرح کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ عام آدمی کو نہیں پتا. وہ تو عام جو معاشرے کے لوگ ہیں. یہ نابی بہت مہربانی، المعدد بہت بھی شکریہ. سلمان قندوزی حنفی کی ہے، وہ بھی اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں، ان کی کتاب ہے. اور الحمدللہ سارے یہ اور آئے سلسلہ. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے ہیں نمبر، اب ہم آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آگے جو ہے نا اس سلسلے کو بڑھانا ہے، تاکہ وہ جو گزشتہ ایک سلسلہ ہے پرانا، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو اس سے ایک منزل تک پہنچا کے وہ پرانا جو سلسلہ وہ قرضوں کا ہے اس کو کہیں سے ہٹائیں، تاکہ ہماری تھوڑی سی جان جو ہے نا وہ خلاصی ہو، اور ہم پورے کا پورا توجہ ہماری پروگرامز کے سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں سیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں. جی ماشاءاللہ. مولانا صاحب ایک تو بہت اچھا پروگرام ہے، سب کے لیے بہت بہت دعائیں کہ مولانا پنٹن پاک کے ساتھ میں آپ کی توفیقات میں برکت دے، آپ کو صحت تندرستی دے، اور یہ جو مشن آپ نے اٹھایا اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. آج میں یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی کہ آپ کے پڑوس کے چینل میں آج لگا ہوا تھا، 5-6 علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عالم سے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جو مولا علی کے بارے میں باتیں ان کی تعریفیں کی ہیں اور سب کچھ کیا ہے کہ اس پہ
شیعوں کو فوقیت ملی ہے, مطلب ان کو اور بڑھاوا ملا ہے کہ دیکھیں نا کہ وہ بھی کرتے ہیں, تو آپ یہ نہیں محسوس کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ساری جو باتیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں سے کی ہے, شیعوں کی کتابوں سے کوئی بات نہیں کی کہ میں ان کی کتابوں کو ماننے لگ گیا ہوں اور میں وہاں سے لیے. میں نے ساری, کیا اہل سنت اپنی کتابیں نہیں پڑھتے کہ مولا علی کے جو فضائل میں نے بیان کیے ہیں, اور انہوں نے جو وہ روایت تھی کہ مولا علی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر سے مجھے کسی نے فضیلت دی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اس نے کہا کہ وہ جو راوی ہے وہ جھوٹا ہے, اس کی کوئی روایت ہم نہیں مانتے کہ مولا علی ایسے کہیں کہ ابو بکر ان سے افضل ہے, اور مجھے کوئی افضل نہ کہے ان سے, یا حضرت عمر سے, جس سے بھی کہے تو وہ راوی جھوٹا. ساری اس کی وہ پلندہ کھولا کہ وہ جھوٹا ہے, اس کی کوئی روایت ماننے والی نہیں ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی محنت کا اثر ہے کہ اب وہ خود بھی سچ بول رہے ہیں, تاکہ لوگ اگر جب ان سے کہیں گے, سوال کریں گے, تو وہ پہلے ہی سچ کھول دیں. اور مولا علی کا آج نعرہ بھی لگا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو چاہنے الحمدللہ ہدایت ٹی وی نے بہت سارے جو فضائل تھے انہیں کھولا ہے, اور اب حقیقتیں باہر کے سب کے سامنے آ رہی ہیں. کسی کو اب ناصبی کو اور خارجی کو جرت نہیں ہے کہ وہ میلی آنکھ بھی دیکھے کسی اس مکتب کی طرف. اور یہ جو حقائق کھولے جا رہے ہیں وہ سمجھتے تھے, بلکہ بذا میں خود یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا جو ہے نا وہ 1 صدی تک کسی مائی کے لال کو جرت نہیں, بہت سارے مائی کے لال کو جرت ہے, اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ابتدائے وہ ہے ڈسکشن, یہ ہم نے فقط ابھی 6 پارٹس کا جواب دیا ہے. انشاءاللہ العزیز باقی بھی آ رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے نا اور بہت جو مہم ترین جو ڈسکشن ہے وہ منصوص من اللہ کی, استخلاف کی, یہ بھی باقی ہیں. اس پہ دیکھیں انشاءاللہ العزیز گفتگو مولانا صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور سب مومنین سے التماس کیا ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنا تعاون بھی ضرور کریں. بالکل, چونکہ یہ فریضہ اسی جہاز کے ساتھ بنتا ہے. شب عید بھی ہے, یعنی عیدی بھی دینی ہے ہم نے ہدایت ٹی وی, چونکہ ہم اس فریضے کو آگے لے کر چلیں. جتنا یہاں سے ہمیں وہ ٹینشن کم ہوگی, ہم اس بہتر انداز کے ساتھ آگے جو ہے نا وہ بڑھ سکتے ہیں, اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے اس سے بہتر پروگرام جو ہے نا آ سکتے ہیں. ہم سوچ اگر ڈائیورٹ ہو جائے, ادھر یہ کرنا ہے, ادھر بل فلاں پڑا ہے, فلاں بل پڑا ہے, یہ پہ ہیں ڈسکنیکشن کے لیٹر ہیں, یہ ہیں فلاں اتنی 4 بجے بند ہو جائے 5 بجے, یہ ساری چیزیں ایک جو ہے نا وہ بہت ہیں, یعنی دکھ آور ہیں, اور اس سے کافی ٹینشن پیدا ہوتی ہے. اسپیشلی جب اظہار حقیقت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ذہن فری ہونے چاہیے. بالکل فری ہونا چاہیے, کافی ٹائم لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کم سے کم یہ جو 2 دن ہوتے ہیں پورے مسلسل, اس ایک ہی جو ہے نا وہ تیاری, ظاہر ہے کہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے ساری التماس ہے کہ وہ ضرور کال کر کے اپریشیٹ تو کرتے ہیں کہ بہت اچھا بتا رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ عملی لحاظ سے کرنے کے لیے ضرور اپنا تعاون کریں, پلیز, سب سے درخواست ہے. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید گجر عباس گلاسگو سے بول رہا ہوں. میرا پورا کوشچن سن کے جواب دینا. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو دانے سیدھا اس کو سزا دیتی ہے, تو اگر جج انجسٹس کرے تو اس کو کون سزا دے گا؟ فار ایگزامپل جب بی بی پاک بار میں گئی تو انہوں نے قرآن سے آیتیں بھی دی, لیکن جج نے انجسٹس کی, تو پھر ان کو کون سزا دے گا؟ تو کون دنیا سے جج کو کون سزا دے گا؟ کون دنیا سے جج کو سزا دے سکتا ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے ذرا ایک سوال کرنا تھا ان سے. آپ آگے آنیر ہیں, آپ آنیر آ گئے ہیں میرے پاس. اچھا اچھا. جی السلام علیکم. میں نعیم میرا نام ہے, نعیم جعفر. یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر زنجیر زنی کے دوران بندے کی موت ہو جائے تو کیا وہ شہادت کے زمرے میں جائے گا یا وہ خودکشی کے زمرے میں ہے؟
تو اگر آپ ذرا مجھے ریفرنس کے ساتھ یہ بتاتے ہیں تو آج کا پروگرام جو ہے نا وہ اس ہدایت ٹی وی کو یہ سارے ہمارے جو ہے نا وہ کالر اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہم نے دوسرے نمبر لگا دیے ہیں. سوال اگر ہمارے اہل سنت کے کوئی علماء ضرور کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں ہم حاضر ہیں, لیکن جو دوسرے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا جو اس ہدایت ٹی وی کا جو سلسلہ ہے آج جو شب عید ہے اس کی طرف بھی آگے بڑھیں اور اس کی مدد کریں, یعنی پورے طریقے کے ساتھ, جان فشانی کے ساتھ. تو اس سلسلے میں بھی ہے انشاءاللہ. یہ سوال و جواب کا سلسلہ تو باہر کے ہر دم ہوتا ہی ہے اور ہم کرتے ہی رہتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ضرور جو ہے نا ہم آپ کی خدمت میں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے مسائل آگے آ رہے ہیں, یعنی آہستہ آہستہ ہم گریجولی ان مسائل کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں موضوع کے مطابق بھی اگر ہوتا تو پھر ضرور, لیکن آج جو ہے ابھی چونکہ ہم نے تھوڑا سا اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں تاکہ عید کے ساتھ ساتھ ہم خود ہدایت ٹی وی کو بھی عید دینی ہے, اور وہ جو محبان حق ہیں 100 پاؤنڈ 1 آف, یعنی ایک ہی دفعہ. آپ یہ جتنے لمبی آپ نے مجھے یہ تمہید باندھی ہے اس کی اپنے پروگرام کی, اگر آپ میرا جواب دے دیں تو وہ اس سے مختصر ہوتا. میں اصل میں ایک اسائنمنٹ کے درمیان ہوں لکھنے میں, تو مجھے اس کا چاہیے تھا سوال. ہاں, اس کے سوال کو جواب ضرور دیں گے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جواب نہیں دیا جائے گا. میں نے جو میں نے کہا ہے اس کا بھی آپ جواب دیں. یعنی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نمبر لگے ہوئے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کا ٹیلی ویژن, تو اس سلسلے میں جواب تو آپ کا سوال تو میں نے نوٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اپنے ٹائم پہ جو ہے نا اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا اپنے جو ناظرین ہیں اس سے ٹھیک ہے پروگرام ابھی ختم ہوا ہے, اور اس سلسلے میں جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اس طرف توجہ دیں, اور انشاءاللہ اس کی جو وہ محبان حق کے عنوان سے, چونکہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. میں سوال کر سکتا ہوں؟ ایک تو سوال ہے میرے. کون بول رہے ہیں آپ؟ میں ابو عبداللہ محمد حسن. ابو عبداللہ محمد حسن, جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ 2 دن پہلے نا میں آپ کے چینل کے اوپر سن رہا تھا, تو اما